امام ابو داؤد کے استاد اس حدیث کے اندر حفص بن عمر نمری اور ان کے استاد حمام ہیں، اور حمام کے استاد قتادہ ہیں جو حسن بصری سے روایت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ قتادہ سے تو قتادہ کیا ہوئے؟ امام ابو داؤد کے شیخ الشیخ ہوئے. سند کا نظر ڈالیے، ہوئے نہیں ہوئے؟ حدثنا حفص بن عمر النمری، یہ تو شیخ ہوئے. قال حدثنا حمام، یہ شیخ الشیخ ہوئے. قال حدثنا قتادہ، یہ شیخ الشیخ کے شیخ ہوئے. تو کہتے ہیں کہ قتادہ سے جب پوچھا جاتا تھا عن الدم، خون کے بارے میں، کہ نومولود کے سر پر خون ملنے کی کیا صورت ہوگی، یہ مطلب حدیث میں جو آیا یسمّا کہ اس کے سر پر خون ملا جائے تو اس کی کیا صورت ہے، کئی پایت ہوگی، اسے کیسے کریں گے؟ قال، تو قتادہ نے بیان کیا اذا ذبحت العقیقۃ، جب تم عقیقہ کو ذبح کرو، اخذت منہا قوۃ، وہ اس ذبح کیے جانے والے عقیقے کا تھوڑا سا خون لے لو. واستقبلت به اوداجها، وزن یہ گلے کی رگ، اور اس کو لگاؤ اس عقیقہ کے یعنی ذبح کیے جانے والے جانور کے رگوں سے. اور وہ رگیں کون سی؟ گلے کی، یعنی اس کے گلے سے کہ خون میں لگاؤ، اور لگاؤ تم اس کو اس عقیقہ کے گلے کے خون سے. ثم توضع علی یاقوت الصبی، پھر اس خون کو، اس خون آلود خون کو رکھا جائے بچے کے سر کے تالو پر، بچے کے سر کے تالو پر. مقدم دماغ یہاں بچپن میں بہت ہی نرم ہوتا ہے، ویسے بھی یہ ہلتا رہتا نظر آتا ہے. حتی یسیل علی راسہ مثل الخیل، یہاں تک کہ وہ خون بہنے لگے اس بچے کے سر پر دھاری کی طرح، دھاگے کی طرح، یعنی دھاری کی شکل میں. ثم یغسل رأسہ، پھر اس کا سر دھویا جائے، اس کے بعد وہ عبادت کو اور سر موڑا جائے. قال ابو داؤد ھذا وهم من حمام ویذم، یہ ویذم کا لفظ حمام کا وہم ہے، حمام کا وہم ہے. وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى، راویوں نے بیان کیا تھا یسمّا، لیکن حمام کو وہم ہوا اور انہوں نے روایت کر دیا یسمّا. اسی طرح ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ عادت مقابلے کیا ہے، سطر کے آخر میں ویذم، یہ ویذم کا لفظ حمام کا وہم ہے. وَإِنَّمَا قَالُوا يُسَمَّى، راویوں نے بیان کیا تھا وَيُسَمَّى، فَقَالَ حمام يُسَمَّى، اور حمام نے بیان کر دیا يُسَمَّى. قال ابو داؤد وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، سمجھے، بلکہ اس کی جگہ پر حلق کے بعد، سر موڑنے کے بعد، ایک روایت کے اندر تو خلوق کا لفظ آیا، اور خلوق وہ خوشبو ہے جس کے اندر زعفران کی آمیزش ہوتی ہے، یعنی رنگدار خوشبو ہے. اسی وجہ سے مردوں کو لگانے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. اور اگلے سفر روایت آ رہی ہے جس میں خلوق کے بجائے زعفران کا لفظ ہے کہ زعفران مارا جائے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو آخری روایت پڑھیے.
امام ابو داؤد کے استاد ابن المثنی ہیں اور ان کے استاد ابن ابی عدی ہیں اور ان کے استاد سعید ہیں، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ۔ تو اس میں کیا کہا؟ شیخ الشیخ کیا شیخ الشیخ، شیخ الشیخ کیا شیخ الشیخ ہوئے۔ دیکھیے اس میں وہ جو حلقوں کے بعد ہے وہ یسمى، اوپر کی روایت میں کیا تھا؟ یسمى، اور اس میں کیا ہے؟ یسمى۔ قال ابو داؤد یسمى اصح۔ اب ابو داؤد کہتے ہیں کہ یسمى زیادہ صحیح ہے بنسبت یضمى کے۔ قال سلام بن ابی مطیع عن قتادہ، اسی طریقے سے قتادہ کے حوالے سے سلام بن ابی مطیع نے بھی کہا ہے، اور سیاد بن ظفر اور اشعث نے حسن بصری سے تو یسمى کا۔ اب رہی یہ بات کہ جو امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ یسمى کا لفظ جو ہے یہ امام کا وہم اور ان کی بھول ہے، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور کسی نے یہ بیان کیا، وہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ قتادہ سے پوچھا گیا کہ تسمیہ کی کیا صورت ہوگی، تو وہ باقاعدہ تسمیہ کی صورت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ذبح کیے جانے والے جانور کا خون لے کر کے اس کے گلے کی رگوں سے نکلنے والے خون میں لگا لیا جائے، پھر بچے کے سر کے تالو پر رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حمام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صاحب حفظ اور ضبط ہے، تو وہ کیسے قرار دے رہے؟ اس کا بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ صحیح روایت تو وہی ہے جو دوسری سند سے ذکر کی ہے، جس میں یسمى کے بجائے کیا آیا ہے؟ یسمى، سمجھے؟ لیکن کسی نے پوچھا اس زمانے جاہلیت کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ ذبح کیے جانے والے عقیقہ کا خون جو ہے بچے کے سر کے تالو پر لگاتے تھے، تو اس کی شکل جو ہے کسی نے پوچھی قتادہ سے کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر جو بچے کے سر کے تالو پر عقیقے کا خون لگاتے تھے اس کی کیا شکل تھی، اس کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو اس سے جو ہے حمام کو دھیان سے نہیں سنا ہوگا، یہ سمجھے کہ اس کو جو ہے اب بھی وہی کیا جائے گا، اور انہوں نے یسمى روایت کر دیا۔ تو بیان صحیح جو ہے کیا ہے؟ یسمى۔ اب رہی یہ بات کہ یسمى کا کیا معنی؟ یسمى الغلام، لڑکے کا نام رکھا جائے گا، یہ مراد ہے، یا یسمى اللہ عند ذبح العقیقۃ مراد ہے، عقیقہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، جس طریقے سے قربانی کو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایسے عقیقے وقت بسم اللہ ہذہ اضحیۃ ہذہ عقیقۃ فلان، دونوں ایسا بات۔ ایک معنی یسمى کا تو یہ کہ یسمى الغلام، پیدا ہونے والے لڑکے کا نام رکھا گیا ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی یسمى اللہ عند ذبح العقیقۃ، عقیقہ کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھا جائے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حمزة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الزبري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأعرض عنه لمن عملت عنه الأذى۔ اس میں مال غمام ہے، یہ غلط ہے، غلام غلام کے ساتھ عقیقہ ہے، لہٰذا اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی جانور ذبح کرو، وَأَمِيتُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے گندگی کو دور کرو۔ یہاں گندگی سے مراد وہی سر کے بالوں کو دور کرنا۔ وبه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال
کیا مراد اس کی تفصیل حسن بصری سے آ گئی کہ وہ فرمایا کرتے تھے امامت الاعلیٰ القرآن، گندگی دور کرنے سے مراد بچے کے سر کو مونڈنا. وفيه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن اور حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے عقیقہ کیا ایک ایک دمبا. یہاں کبشن ہے، لیکن ایک دوسری روایت ہے جس میں آیا ہے کبشین، دو دمبے ذبح کیے. وفيه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عبد بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك عن ابن عمرو عن داود عن عبد بن شعيب عن أبيه وعن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينزق عنه فلينزق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع قال والفرع حق وليس تكفوه حتى يكون بدنا شرزبا ابن مقاس أو ابن لبون فتؤتيه عاملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تتبعه فينزق لحمه بوبنه وتبكي عيناك وتولي ناقتك. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عقیقہ کے متعلق کہ آپ عقیقہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا لا يحب اللہ الحقوق، اللہ تعالیٰ حقوق کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے حقوق کا معنی قطع تعلق بھی کانو کریہ الاسم، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ناپسند کیا. وقال، اور آپ نے فرمایا من ولد لہ ولد، جس کے اولاد پیدا ہو، فأحب أن ينزق عنه، وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے گا. بدل گیا نا، فأحب أن يحب عنه کے بجائے کون سا استعمال کیا؟ ينزق، اور وہ چاہے کہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرے. فَلْيُنْسِقْ عَنِ الْغُلَامِ فَلْيُنْسَقْ عَنِ الْغُلَامِ، تو چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے ذبح کی جائے 2 بکریاں جو برابر عمر کی ہوں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری. وَسُئِلَ عَنِ الْفَرْعِ، اور آپ سے فرع کے متعلق پوچھا گیا. پہلے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی کہ اونٹنی جب پہلا بچہ دیتی تھی تو اس کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. جو لوگ ان میں سے اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے تھے، لیکن فرق 2 چیزوں میں، کفار کے فرع میں اور اہل اسلام کے فرع میں فرق 2 باتوں میں. کفار تو یہ ہے کہ جس روز اونٹنی بچہ دیتی تھی وہ اسی دن اس بچے کو ذبح کر دیتے تھے. دوسری بات یہ کہ کفار جو ہے اس بچے کو جو ہے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے. اہل اسلام نے دونوں میں مخالفت کی. کیا کہ بجائے بتوں کے اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور اسی دن نہیں ذبح کرتے تھے بلکہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تھا، کچھ گوشت اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا، تب اس کو ذبح کرتے تھے. تو آپ سے پوچھا گیا فرع کے بارے میں. آج والفرع حق، آپ نے فرمایا کہ فرع صحیح ہے، ٹھیک ہے. وَأَنْ آگے جو بات فرما رہے وہ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ، اور یہ بات کہ پیدا ہوتے ہی اسے فوراً ذبح نہ کرو بلکہ
مخاض بن جائے یا ابن لبون ہو جائے. یہ اونٹ کے بچوں کا عمر کے اعتبار سے نام ہے جو آپ کتاب و زکات کے اندر پڑھ چکے ہیں. جن سے لبون یا ابن لبون، جن سے مخاض یا ابن مخاض، ابتا جزا، اتنے اونٹ میں ایک دن سے مخاض، اتنے میں دن سے لبون، اتنے میں ابتا، اتنے میں جزا، یہ سب پڑھا ہے. اور یہ بات اس اونٹنی کے پیدا ہونے والے بچے کو فوراً ذبح کرنے کے بجائے تھوڑے رکھو یہاں تک کہ ہو جائے وہ بھرپور جوان ابن مخاض یا ابن لبون. فَتُؤْتِيَهُ أَرْمَلَةً، اسے کسی بیوہ کو دے دو کہ اس کے گزر بسر کا ذریعہ ہو جائے. أَوْ تَعْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا اس پر تم سواری کرو اللہ کے راستے میں، یعنی سفر جہاد میں یا سفر حج میں. یہ زیادہ بہتر ہے اس کے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر ڈالو. فَيَلْزَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، بس اس کا گوشت انتہائی قلیل ہونے کی وجہ سے لگا رہ جائے اس کے بالوں کو. مطلب یہ کیا حاصل ہوگا؟ تھوڑا سا 2-4 کلو گوشت اس کا بھلا ہوگا. بس لگا رہ جائے اس کا گوشت اس کے بالوں کو. وَتُكْفِئُ إِنَاءً، أَكْفَأَ يُكْفِئُ إِكْفَاءً، برتن کو اوندھا کر دینا. وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ، اور اوندھا کر دے تو اپنے دودھ کے برتن کو. اس لیے کہ بچے کو تو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا، اور عام طور سے جو ہے جانور بچے کے بغیر دودھ نہیں دیتے. سمجھے؟ چاہے وہ اونٹنی ہو، چاہے بھیڑ بکری ہو، چاہے وہ گائے. بچہ ٹوٹ جائے تو وہ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان، بچے کے ٹوٹنے سے رنجیدہ ہوتا ہے. اور جس طریقے سے بچہ بھی ٹینشن میں دودھ چھوڑ دیتا ہے تو ماں بھی جو ہے اولاد کے مر جانے اور جدا ہو جانے کی وجہ سے ٹینشن میں اس کا دودھ ہی نہیں اترتا، پھر دودھ دھیرے دھیرے خود ہو جاتا ہے. تو دودھ نکالنے کا جو تمہارا برتن ہے وہ کیوں لے کر کے جاؤ گے اس کے پاس؟ بس اولا کر کے گھر میں رکھ دیا، یہ مطلب. وَتُكْفِئُ إِنَاءَكَ، اور اولا کر دو تم اپنا دودھ کا برتن. وَتُوَلِّهُ نَاقَتَكَ، اور رنجیدہ کرو تم، دکھ پہنچاؤ تم اپنی اونٹنی کو بچے کے جدا ہونے کی وجہ سے. وفيه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام سبع شاة ولقد رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحرق رأسه ونذبحه بزعفران. تو ابتدائی اسلام کے اندر اس طریقے سے عقیدہ جو ہے جائز تھا، پارا بھی جائز تھا، لیکن پہلے جو ہے حدیث آ چکی ہے لاپارا والا عقیدہ تھا. اب جمہور کے نزدیک منسوخ ہے. عبداللہ بن عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد، میں نے ابو ہریرہ کو کہتے ہوئے سنا کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم ان سے کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ ایک بکری ذبح کرتا تھا اور لڑکے کے سر کو خون آلود کرتا تھا اور لڑکے کے سر پر مل دیتا تھا اس بکری کا خون. فلما جاء اللہ بالاسلام، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام سے نوازا تو کننا نذبح شاۃ، ہم بکری ذبح کرتے تھے. ونحرق رأسہ، اور بچے کے سر کا حلق کرتے تھے. ونذبحہ بزعفران، ونذبحہ بزعفران کا ولد ہے، اور شکار سے پہلے
ونلتقوا بزعفران اور اسے سر پر زعفران مل دیتے تھے. کتاب الدعایا ختم ہو. اب یہاں سے کتاب الدعایا شروع ہونے جا رہا ہے. بعض نسخوں میں ہے آخر کتاب الدعایا و اول الدعایا. یہاں سے اول الدعایا یعنی کتاب الدعایا کا آغاز پڑھی. أول الصيد باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو سبع انتقص من أجله كل يوم قيراط. شکار وغیرہ کے لیے کتے پالنے کا بیان. کہ شکار وغیرہ کے لیے کتا پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے. جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی نے کال فرمایا من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع. جو سب مویشیوں کی حفاظت یا شکار کرنے اور زرعی یا کھیت کی کھیتی کی حفاظت کے کتوں کے علاوہ کوئی اور کتا پالے تو اس کے اجر و ثواب میں روزانہ ایک قیراط گھٹتا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مویشیوں مثلا بھیڑ بکری چراگاہ کے اندر چلتے بھیڑیے کا خطرہ رہتا ہے. اس کی حفاظت کے لیے کتا پالے یا شکار کرنے کے لیے کتا پالے یا کھیت کی حفاظت کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کتا پالے تو تین مقاصد کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ آج کل جو کتے پالتے ہیں یورپین کتے لاکھوں روپے کے بعد ہوتے ہیں, لاکھوں روپے کی قیمت کے ہوتے ہیں اور اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. بچے کو تو گود لے کر گھر سے باہر نکلتے ہوئے شرم میں کوئی کیا کہے گا کیا بچہ بنے ہوا. کتا اگر پال رکھا ہے تو صبح سویرے جو ہے باقاعدہ زنجیر اس کی پکڑ کر کے واکنگ تو ایسے صاحب زنجیر پکڑ کے صبح کتے کو گھما رہے تھے. کوئی آ رہا تھا دیکھا اس نے کہا اس گدھے کے ساتھ گھوم رہے. غصہ اندھیر تمہیں نظر نہیں آتا کتے کو گدھا دیتے ہو. اس نے کہا میں آپ سے نہیں کروں میں کتے سے اپنے پل اب بھی نہیں سکتے. میں سمجھا مجھے تو بھائی یہ اس طرح سے کتے پالنے کی اجازت نہیں ہوتی. مقاصد کی من اتخذ کلبا الا کلب ماشیۃ او صید او زرع. جو سب مویشیوں کی حفاظت کے لیے یا شکار کرنے کے لیے یا کھیتیوں کی کھیت اور باغ کی حفاظت کے لیے کتے کے علاوہ کوئی اور کتا پالے تو اس کے اگر ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط گھٹ جایا کرے گا. بعض روایتوں میں قیراطان کا لفظ پڑھی. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وعنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان القيام امه من الامم لامرت القتل فاقتلوا مما تشهد البهيمه. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. نہیں ہے کوئی امت
نے کہا اب ہر ایک چیز مارکھاں بنا ہوا نٹ لیے گھوم رہا ہے، جہاں کسی کتے کو دیکھا پڑ گئے اس کے پیچھے. کہ جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب لوگوں کے دلوں میں کتوں سے نفرت پیدا ہو گئی ہے، تو پھر آپ نے یہ کہا کہ بھائی وما لنا وللکلاب، ہمیں کتوں سے کیا لینا دینا، امۃ من الامم، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. البتہ کالے کتے کو مارنے کا حکم اب بھی باقی رکھا کہ وہ زیادہ شریر ہوتے ہیں انہیں مارنا. پھر بعد میں وہ حکم بھی ختم ہو گیا. سمجھے؟ اب علیہ السلام کتوں کو قتل کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا. البتہ کلب عقور کو مارنے کی ابھی اجازت. کلب عقور باولا کتا جو پاگل ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو وہ تو موتی میں آ گیا نا، اس وجہ سے اس کو مارنے کی اب بھی اجازت. تو عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لولا ان الکلاب امۃ من الامم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لامرت بقتلھا، تو میں ان سب کے قتل کرنے کا حکم دیتا. فاقتلوا منها الاسود البہیم، بس اب تو ان کتوں میں سے صرف کالے کتے کو قتل کرو. اور جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ بات یہ حکم بھی منسوخ ہو پڑی. وبه قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال امر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان كانت المراه تقدم الى الباديه يعني في الكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وعليكم بالاسود. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جنگل دیہات سے کتے لے کر کے آتی تھی پر گرو ہم اسے بھی مار ڈالتے تھے. تو منہانا ان قتلھا، پھر آپ نے ہم لوگوں کو کتوں کے مارنے سے منع کر دیا. وقال علیکم بالاسود، پھر سارے کتے کو مارو کیونکہ وہ زیادہ شریر ہوتا ہے. باب في الصيد. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن حماد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اني ارسل الكلاب المعلمه فتمسك عليها فاخذ. قال اذا ارسلت الكلاب المعلمه وكتبت اسم الله فقل مما امسكنا عليك. قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منا. قلت ارمي بالميراث فاوصيك فاكل. قال اذا رميت بالميراث وكتبت اسم الله فاسق فقل وان اصاب بارضه فلا تاكل. باب الصید. ایک پرانی بات یاد کر لیجیے، ہم نے بیان کیا تھا کیا کہ ذبح کی دو قسمیں، ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری، یعنی غیر اختیاری. ذبح اختیاری مقبول اور معذور جانور کا، یعنی ایسے جانور کا ہوتا ہے جو جس پر ہمیں قابو ہے، ہمارے قبضے میں ہے، پالتو ہے. اور وہ کیا ہے؟ ذبح اختیاری، بقر اور غنم. ہاں، ذبح اختیاری کا محل کیا ہے، کس جگہ ہوگا؟ تو بقر اور محل، بقر اور غنم کا حل محل ذبح، اور اونٹ کا لبا یعنی سینے کا بالائی حصہ محل ذبح. دوسرے ہے ذبح اضطراری. ذبح اضطراری
معلم ہونا شرط ہے کتے کا بھی اور باغ کا. اب ایک لاؤ کہ تم معلم تو کتے کے اندر معلم ہونے کی علامت 2. نمبر 1 انصار اعلی صاحبی. شکار پر دوڑایا, شکار کو زخمی کر کے مار دیا, لیکن خود اس میں سے کچھ نہیں کھا رہا, بس کھڑا انتظار کر رہا مالک کے آنے کا. تو ایک بات کی علامت ہے کہ اس نے مالک جس نے اس کو شکار پر چھوڑا تھا اس کے لیے شکار کیا ہے, اپنے لیے شکار نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں انصار اعلی صاحبی, پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب اس کو آواز دے کر کے شکار پر چھوڑا جائے, کیسی آواز؟ ارے بھائی جس آواز کے ذریعے بھی سکھایا دوڑنے کا 1 2 3 چھوڑ کے, تو یہ دوسری شرط ہے کہ جب اسے شکار پر چھوڑا جائے تو فوراً وہ شکار پر دوڑ پڑے, اور جب اسے روکا جائے آواز دے کر تو وہیں کے وہیں کھڑا ہو جائے. تو یہ کلمہ معلم, یہ کلمہ معلم. تو کلم کے معلم ہونے کی 2 شرطیں ہیں. ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان 3 کے نزدیک تو 2 شرطیں. پہلی شرط کیا ہے؟ انصار اعلی صاحبی. شکار کو مارنے کے بعد اس کو روکے رکھنا, اپنے مالک کے لیے خود اس میں سے کچھ نہیں کھانا. یہ علامت ہے کہ اپنے مالک کے لیے اس نے شکار کیا ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اسے جب شکار پر چھوڑا جائے تو فوراً دوڑ پڑے, اور جب رکنے کے لیے کہا جائے تو جہاں بھی ہو وہیں وہ رک جائے. یہ 2 شرط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی شرط انصار اعلی صاحبی نہیں ہے. دوسری شرط تو ہے لیکن پہلی شرط انصار اعلی صاحبی نہیں ہے. اگر شکار کو مارنے کے بعد اس نے خود بھی اس میں سے کھا لیا تو بھی وہ شکار امام مالک کے نزدیک حلال. دونوں کے. اور پرند مثلاً بعض کے معلم ہونے میں تو انصار اعلی صاحبی بھی اتفاق نہیں. البتہ دوسری شرط ہے کیا؟ دوسرے جب شکار پر چھوڑا جائے تو دوڑ جائے, اور جب اسے روکا جائے اسے بلائے آواز دی جائے تو وہ مالک کے پاس آ جائے. عدی ابن ابی حاتم ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے کہ انصار اعلی صاحبی شرط ہے. یہ اور امام مالک کی دلیل آگے آ رہی ہے دوسری حدیث ہے. تو عدی ابن ابی حاتم, عدی ابن حاتم, یہ حاتم کے بعد مشہور صفی حافظ تائی, انہی کے بیٹے, اور 180 سال کی انہوں نے عمر پائی. 180 سال کی انہوں نے عمر پائی تھی. 1350 سال اور رہ جاتے تو ہماری ملاقات ہو جائے. ابھی کے حافظ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا, اردو میں نے عرض کیا انی ارسل الکلاب المعلمۃ, میں شکار پر چھوڑتا ہوں تعلیم یافتہ کتے. فتنسک علیہ, وہ شکار کو مار کر میرے واسطے روک لیتا ہے. اب آکل تو کیا میں کھا سکتا ہوں؟ آپ فرمایا اذا ارسلت الکلاب المعلمۃ وذکرت اسم اللہ, جب تم معلم کتوں کو شکار
शिकार पर छोड़ो और शिकार पर छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लो। फकुल मिम्मा अमसकना अलैका, तो तुम खा सकते हो उस शिकार को जिसको उन्होंने तुम्हारे लिए रोक रखा है, यानी उसमें से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुल तो वही करना। मैंने पूछा अगर तुम बिल्कुल मार डाले, यानी हमें दफा करने का मौका ना मिले, आपने पकड़ा वही करना। हाँ, अगर के वो बिल्कुल ही मार डाले। मालन यशरी कहा कल नहीं का मिला, बशर्ते की उनके साथ न शरीक को शिकार को मारने में कोई ऐसा कुत्ता नहीं का मिला जो उन कुत्तों में, यानी तुम्हारे छोड़े हुए कुत्तों में से नहीं है। अगर कोई ऐसा दूसरा कुत्ता भी जो है शामिल हो गया उस शिकार को मारने में, जिसको तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं छोड़ा था, तो पता नहीं कि तुम्हारे बिस्मिल्लाह पढ़कर छोड़े हुए कुत्ते ने मारा या उस दूसरे कुत्ते ने मारा, इस वजह से उसका खाना फिर हराम नहीं रहेगा। इस वजह से शर्त लगा ली बशर्ते कि ना शरीर को उसमें कोई ऐसा कुत्ता जो उन कुत्तों में से, यानी तुम्हारे छोड़े हुए कुत्तों में से नहीं है। कहते हैं कि मैंने अर्ज किया आदमी भी मेराज पहुंचीबू, मेराज लाठी या कोई भी मोटी लकड़ी जिसके सिरे पर कोई धारदार चीज हो, उसे आप बल्लम भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ तो क्या कहें, बल्लम। लाठी होती है, लाठी के सिरे के ऊपर लोहे के धारदार जो बना करके लगा देते हैं। पहले तो आमतौर के घरों के अंदर रहता था कि सांप वगैरह निकल है घर में, आसानी से मान लो। कुल तो आदमी के मेरा मैं फेंकता हूं शिकार के ऊपर, मेरा उसी हूं, मैं शिकार पा लेता हूं। अब आकुल क्या होते थे, उसे खा सकता हूं। इधर हमेशा भी मेरा, जब तुमने शिकार के ऊपर मेराज मारा, वह जकर का इस्मल्लाही और उस वक्त अल्लाह का नाम ले लिया, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ करके मारा, असाबा वो लग गया, तो हदका शिकार के बदन में वो घुस गया और वो मर गया। फकुल तो खाओ। वही असाबा ब्याज भी, और अगर वो मेराज लगा, मेराज की चौड़ाई लगी, उस मेराज की चौड़ाई लगी, आड़े धारदार नहीं लगा, फला था उसको न खाओ। यानी मतलब यह है कि लाठी के अगले सिरे पर जो है वो धारदार चीज है ना, तो यो मारा और शिकार के बदन में घुस गया और बह करके वो मर गया, तो उसे खा सकते हो। और अगर यो नहीं बल्कि यो मारा, तो ऐसी सूरत में वो धारदार चीज तो नहीं घुसी उसके अंदर ना, तो वो दबिया नहीं है, बल्कि वो मौकूदा के हुक्म में, वो किसके हुक्म में, मौकूदा के हुक्म में, और मौकूदा हराम